محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دعا الی اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کم کریں سیٹی مارنا کم کریں غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدائیں تو سلطان دو عالم ہستی است خواہ مدد یا شہ جیلا مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سجدہ مشکلات بے عدد دار اما المدد یا غوث اعظم پیر ماں بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستان را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہرونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری ام نعرہ یا غوث اعظم نظنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم نظنم سنی ام نعرہ یا غوث اعظم نظنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نظنم ممبر نور پر جلوہ بار علماء باوقار سادات کرام ائمہ کرام حفاظ کرام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں حدید درود و سلام پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد
ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بڑھئے بابا زندہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا استاد زمن کی مشہور زمانہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیے تطہیر سے بیت، آیے تطہیر سے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، لے بیت قدر والے جانتے ہیں، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، خوب اونچی کی خدا نے ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت.
بنا ہے جلوگاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوگاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان کربلا میں اہل بیت، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، خون سے سینچا گیا ہے گلستان، خون سے سینچا گیا ہے حور کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، حور کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، اور خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان، ہو گئی تحقیق عید دید آب تیغ سے، ہو گئی تحقیق عید دید آب تیغ سے، اپنے روزے کھولتے ہیں صائمان اہل بیت، اپنے روزے کھولتے ہیں صائمان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، لٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، لٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے کاروان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، ارے خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت،
خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، اور پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بیوگان اہل بیت، لو سلام آخری اے بیوگان، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، ایزہ قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، ایزہ قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم بابا سے بلند سب کہیں، لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم
لعنت اللہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستانے، ارے یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستانے، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستانے، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ محبت سے درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان ملت، سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے اراکین مسجد حضا، ممبران، ٹرسٹیان، متولیان اور منتظمین، نوجوان کمیٹی، عاشقان امام حسین، آپ تمامی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت محفل میں شرکت فرمائی، انعقاد کیا۔ اللہ جل وعلا ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو امام علی مقام اور شہیدان کرب و بلا کا صدقہ عطا فرمائے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، وقت ہمارے پاس کم ہے، گفتگو بہت ساری کرنی ہے اور اختصار کے ساتھ کچھ اہم باتیں بھی آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اس لیے چھوڑ دیے جائیں گے فقط اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، صرف اتنا کہنے سے انہیں چھٹکارا مل جائے گا، یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِي صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی امتحان لے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون ان میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ دنیا دار الامتحان ہے اور یہاں اللہ جل وعلا اپنے بندوں کا جس طرح چاہتا ہے امتحان لیتا ہے، اور جن کے جتنے بلند مراتب ہوتے ہیں ان کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ العطایا علی متن البلایا، رتبے بلندیاں آخرت کی یوں ہی نہیں ملتی، دنیا کے بھی مراتب یوں ہی نہیں ملتے۔ جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو دنیا میں رتبہ ملتا ہے، آخرت کے مراتب جو اللہ جل وعلا کے امتحان پر کھرا اترے اس کے لیے اتنے بڑے مراتب، جن کے رتبے ہے سوا، جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے، جتنے بلند رتبے والے ہیں ان کی مشکلات اتنی ہی بلند ہوتی ہیں، ان کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے، ان کے معاملات اتنے ہی کٹھن ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی سیٹی مار رہا ہے، اس کی آواز کم کیجئے نا، میں نے کتنی مرتبہ گزارش کر دی، اس کی سیٹی نہ مارے۔ فرماتے ہیں اوذیت ما لم یؤذ احد قبلی، جتنی مشقت دین اسلام کی تبلیغ کے لیے میں نے اٹھائی اور جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے تکلیف جتنی پہنچائی گئی اور جتنی اذیت دی گئی، انبیاء کرام میں سے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، کیونکہ آپ امام الانبیاء سید المرسلین ہیں، سب سے بلند رتبہ ہے، تو اتنا ہی سخت اللہ جل وعلا نے
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتحان دین کی خدمت کے لیے. لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت پر کہ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت، اللہ جل وعلا کے جلیل القدر رسول، ان کی خدمت کو سلام، ان کی عظمت کو سلام، حضرت ابراہیم کی عظمت کو سلام، حضرت موسیٰ کی عظمت کو سلام، حضرت عیسیٰ کی عظمت کو سلام، حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ کی عظمتوں کو سلام. لیکن قربان جائیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے جو دین کی تبلیغ کی ہے، کسی کی خدمت اور کسی کی تبلیغ کے نتیجے میں اتنے لوگ داخل اسلام نہیں ہوئے جتنی صرف 23 سال کی مدت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. زمین بھی سخت، سنگلاخ، پتھریلی، علاقہ بھی پتھریلا، جزیرت العرب، وہاں کے لوگ بھی بڑے سخت دل، سخت جان، ایسا ماحول، جہالت کا دور، جہالت بھی انتہائی سخت قسم کی. ایک انڈے سے جنگ شروع ہوئی تو 40 سال تک جنگ ہو رہی ہے، 80 سال تک جنگیں ہو رہی ہے، نسل در نسل لڑتے تھے ایسے جٹ اجڑ گوار قسم کے. اللہ اکبر. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت. میرے عزیز اور میرے دوستو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے، لاڈلے اور چہیتے نواسے. آپ کا بھی امتحان بڑا سخت ہوا، اور بزرگوں نے ذکر کیا کہ یہ در حقیقت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت مصطفیٰ جان رحمت کی شہادت ہے. یہ ان دونوں کی شہادت حضور کی شہادت، کیونکہ بزرگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے جو بھی نبی ہوگا اس کے اندر ساری کوالٹیز، سارے کمالات ہوں گے. وہ صدیق بھی ہوگا، شہید بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا، ہر خوبی اس کے اندر ہوگی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرتبہ شہادت بظاہر تو نہیں ملا، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس. اے محبوب، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، تمہاری حفاظت فرمائے گا. تو اللہ کا وعدہ تھا قرآن مجید برہان رشید میں کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا لوگوں سے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، آپ کی شہادت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ان دونوں شہزادوں کی شکل میں. اسی لیے وہ دونوں مشابہ تھے حضور کے، ایک سینے تک اور ایک وہاں سے نیچے تک. تو ان دونوں کی شکل میں. تو یہ ہے راز، یہ ہے بھید شہادت کا. شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے سری شہادت، ایک ہے جہری شہادت. سری شہادت ہوتی ہے شہد کے ذریعے سے، زہر کے ذریعے سے، کہ آدمی زہر کھا لے، کھلا دے، کوئی کسی نے دے دیا، انتقال ہو گیا. تو اس میں بظاہر اعضاء نہیں کٹتے، بظاہر خون نہیں نکلتا، تلوار، نیزے وغیرہ کے زخم نہیں کھانے پڑتے. تو ایک قسم کی شہادت ہے سری، ایک ہے شہادت جہری. شہادت جہری یہ ہے کہ تیز دھاردار آلات سے، تیر سے، تلواروں سے. ہے بھائی یہ بہت اریٹیٹ کر رہا ہے، اس کو کچھ کرو نا، بہت زیادہ سیٹی بجا رہی ہے، ابھی تک نہیں بجاتا تھا، آج ہی کیوں بجا رہا ہے؟ کسی تیز آلے سے زخم لگا کر کے شہید کیا جائے، اس کو شہادت جہری کہتے ہیں. اور دونوں قسمیں ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا تاجدار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے شہادت سری سے بھی حصہ عطا فرمایا اور شہادت جہری سے بھی حصہ عطا فرمایا. شہادت سری جو خیبر میں آپ کو یہودیہ نے زہر دیا تھا، وہ تو اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، واللہ یعصمک من الناس.
تو وہ زہر اس وقت جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکا، ٹھیک ہے، ورنہ وہ اتنا زہریلا تھا کہ اس سے انتقال ہو جاتا، اللہ کا وعدہ تھا، نقصان نہیں پہنچا۔ شہادت جہری جنگ احد کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم، دندان مبارک پہ زخم، خون بہا، تو خون بہا، دھاردار آلے سے زخم بھی لگے، لیکن وعدہ چکے تھا واللہ یعصمک من الناس، تو شہادت تکمیل نہیں ہوئی لیکن شہادت کا رتبہ ملا، شہادت سری کا بھی، شہادت جہری کا بھی۔ اب اس کی تکمیل کب ہوئی؟ کہا کہ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت سری کی تکمیل ہوئی۔ اور کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام کو شہید کیا گیا، زخم لگائے گئے، سینکڑوں زخم لگے، تیر کے، تلوار کے، نیزوں کے، وہ زخم کھانے کے بعد جب زمین پر تشریف لائے، اللہ اکبر، جسم کا انگ انگ زخمی تھا۔ اور ایسی شہادت، کیونکہ اللہ جل وعلا کی راہ میں شہادت کے وقت لوگ جتنی زیادہ اذیت پہنچائیں اللہ کے ہاں اتنے ہی مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پہ فرمایا، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب کلیجہ چبایا گیا، آپ کے جسم کو مسرا کیا گیا، ناک کان آنکھ کاٹ لیے گئے، آپ کا جسم مبارک وہاں پر رکھا ہوا تھا زمین پر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ فرمایا کہ اگر مجھے صفیہ کا خیال نہ ہوتا میری پھوپھی کا تو میں حمزہ کی، میرے چچا کی لاش اسی حالت میں چھوڑ دیتا کہ چرند پرند درندے آ کے نوچ نوچ سے کھاتے، کیونکہ جتنی بظاہر اس میں تکلیف ہوتی، اذیت ہوتی، ذلت جسے کہتے ہیں وہ ہو، اتنے ہی اللہ کی بارگاہ میں مرتبے بلند ہوتے ہیں، بظاہر اتنے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا لیکن مجھے چونکہ صفیہ کا خیال ہے اس لیے ان کی تدفین کر دی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر شہادت کے بعد، اتنے زخموں کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے، شہیدان کرب و بلا کے لاشوں پر، ان کے مبارک لاشوں پر، ان کے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی بلند رتبہ اور یہ تکمیل ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے شہادت جہری کی۔ اسی لیے دونوں کو چومتے تھے میرے آقا، بولیے سبحان اللہ۔ فرماتے تھے ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں۔ سرکار سونگھتے تھے، سونگھتے تھے، خوشبو آتی تھی، گلستان فاطمی کے پھول جو تھے۔ زہرا ہے کلی جسم، حسین اور حسن پھول، میرے امام ایسے ہی نہیں لکھتے ہیں پھول، یہ پھول بھی لکھا ہے تو یہ حدیث کی ترجمانی ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں پھول ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اتنی محبت فرماتے تھے۔ اور ایک چیز اور سنی، زیادہ تمہید کا وقت نہیں ہے، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام اہل بیت اور صحابہ کرام کو اطلاع بھی دے دی، مطلع فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ یہ بالکل مشہور خبر تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، آپ نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ایسی کیفیت جو پریشان کن ہے۔ کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور آ کر کے مجھے وہ اطلاع دے کر کے گئے، یہ خبر دی انہوں نے کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، اور کہا کہ یہ ایک مٹی لا کر کی دی ہے شیشی کے اندر، سرخ رنگ کی مٹی، جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن وہ گئی حضور کی خدمت میں اور دیکھا کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جلوہ بار ہیں، اور آپ نے
امام حسین کو گود میں رکھا، اور پھر میں نے اچانک دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے اشک بہہ رہے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اتانی جبریل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا واتانی بتربۃ من تربۃ حمراء۔ تو فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور خبر دی کہ عنقریب میری امت میرے بیٹے کو شہید کرے گی، انہوں نے مٹی بھی لا کر کے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دو روایتیں۔ تیسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارش پر جو فرشتہ موکل ہے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی تو وہ تشریف لائے بارش پر جو موکل ہے فرشتے، اور انہوں نے آنے کے بعد دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین ہے، اور وہ آہستہ آہستہ گود سے کاندھے پر چڑھ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں پیار کیا تو فرشتے نے پوچھا، فقال الملک اتحب، یا رسول اللہ آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ قال نعم، کہا کہ ہاں ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ قال ان امتک تقتلہ وان شئت اریتک المکان الذی یقتل فیہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ بے شک آپ کی امت آپ کے شہزادے کو قتل کرے گی، اگر آپ چاہیں تو میں وہ مکان بھی دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے۔ اور آپ نے اپنا ہاتھ مارا اور وہ سرخ مٹی دکھائی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مٹی ام سلمہ کو دے دی، انہوں نے لے لی اور اپنے کپڑے کے ساتھ باندھ لی۔ ایک روایت میں شیشہ ہے، ایک شیشی ہے، ایک روایت میں کپڑا بھی ہے۔ اور راوی فرماتے ہیں، یہ خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو ذکر فرمایا، البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے بھی ذکر کیا، جس کو غیر مقلدین وہابی دیوبندی اپنا بہت بڑا امام مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے صواعق المحرقہ کے اندر علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض یہ کرنا ہے کہ پھر وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھی رہی، اور قیامت کے دن کا واقع کربلا کے دن 10 محرم الحرام کو سن 61 ہجری کو وہ مٹی جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خاندان رسالت، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ان سب کو اس بات کا علم تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ اب ان کے اسباب کیسے بنے؟ جب کوئی چیز ہونی ہوتی ہے تو اس کے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں، ہونی کو کوئی ٹال نہیں سکتے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے ان کے لیے دعا کیوں نہیں کی، حضور دعا کر دیتے تو کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، میں نے کہا کہ آپ کی عقل ماری گئی۔ امتحان کے وقت دعا نہیں کی جاتی، امتحان کے وقت صبر کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا امتحان تھا، درجات ملنے تھے، قیامت تک کے لیے ناموری ملنی تھی، قیامت تک کے لیے سرداری ملنی تھی، قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچنا تھا۔ ایسے عقل کے اندھے بدباطن یزید کے وکیل، یزید کے طرفدار، ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، وہ اسی طریقے کی الٹی پلٹی باتیں کرتے رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اہل بیت کو بتا دیا، امام علی مقام کو خود پتا تھا کہ یہ ہوگا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ دعا کیوں نہیں فرمائی تھی؟ بالکل دعا فرمائی تھی، احادیث میں موجود ہے۔ آپ نے دعا یہ فرمائی تھی، اللہم اعط الحسین صبرا واجرا، کہ مصیبت جب آئے گی تو پروردگار میرے حسین کو صبر عطا فرمانا، اور اس صبر پر سے بہترین اجر عطا فرمانا۔ اسباب یوں بنتے چلے گئے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت پر متمکن رہنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی، اور ساری حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، اپنی مرضی سے، رضا سے۔ اور
اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کا مسلمان خون نہ بہائیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روئے زمین پر خلیفۃ المسلمین بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، اور امام اہل بیت بھی تھے۔ آپ کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی بعض روایتوں کے مطابق کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ ان کے تیور تھے امام حسن مجتبی کے۔ کہا کہ امت مسلمہ کا خون نہیں بہانا، مجھے میرے نانا کی امت میں صلح کرنی تاکہ سب مل جل کر کے رہیں۔ اور ان کے اندر اتنی تھی بہادری، ابن اسیر کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں، جب جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات سے بھی پوچھ لیا تھا آپ نے ایک مرتبہ کہ آپ کا گھوڑا تیار ہے، اسد اللہ الغالب، شیر خدا کا، تلوار بھی تیار ہے، کسی کافر کے خلاف اٹھے گی تلوار یا کسی مسلمان کے خلاف اٹھنے والی ہے؟ امام حسن مجتبی اتنے جرت والے تھے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سرداری ان کو ملی تھی۔ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے ساتھ نہیں دو گے؟ کہا کہ نہیں حضور، میں تو ساتھ میں ہی ہوں آپ کے۔ ایک ذہن میں بات آئی تو میں نے سوال کیا، میں آپ کی بیعت سے خارج نہیں ہو سکتا، میں تو آپ کے ساتھ میں ہی ہوں، جہاں آپ ہیں وہاں میں ہوں۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ اتنے سمجھدار۔ اچھا، ایک بزرگ عالم دین سے میں نے یہ عرض کیا، جب انہوں نے یہ واقعہ مجھ سے ذکر کیا، میں نے کہا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باہمت تھے کہ مولا کائنات شیر خدا سے سوال کر لیا انہوں نے۔ بہت بڑی بات ہے نا، ارے آپ سمجھے نہیں آپ اس بات؟ حضرت علی سے سوال کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ کہا کہ وہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کے اپنے بیٹے تھے، بلکہ رسول اللہ ان کو اپنا بیٹا فرماتے تھے، اور رسول اللہ کی نسل ان سے چلنے والی۔ تو ذریت مصطفیٰ اور ذریت سیدہ کائنات، کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے رسول اللہ کی آل کا، یہ حضرت سیدہ کائنات کے پاس آ کر کے پھر ادھر حضور کے پاس آتا ہے، ہاں، یہ ادھر نہیں جاتا۔ یعنی امام حسن مولا کائنات ادھر نہیں۔ ایک بیچ میں ایک صاحب کو تھوڑا غلطی ہو گئی تھی، ویڈیو بڑا تھا ہمارا ادھر جاتا، میں نے کہا نا سید صاحب آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، یہ ادھر ہے، یہ سیدہ کائنات کی طرف ہے، آپ سمجھ رہے ہو، ادھر جا رہے تھے، بولے ہم ادھر والے ہیں، ہمارا ادھر تام ہوتا ہے۔ میں نے ادھر تام نہیں ہوتا، غلط جگہ جا کر ڈیڈ اینڈ ہے ادھر آگے میں، یہ ہے آپ کا۔ ہاں صحیح بات ہے، یہ ہے سیدہ کائنات سے رسول اللہ تک، اسی لیے تو آپ آل نبی کہلاتے ہیں، اولاد علی کہلاتے ہیں۔ حضور کی جو اولاد ہیں وہ مولا کائنات کی صلب سے جاری ہے، لیکن شجرہ ملے گا ادھر سے، ہاں نام آئے گا مولا کائنات والد کی حیثیت سے، لیکن اولاد نبی ہونے کی حیثیت سے سیدہ کائنات اور ادھر۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی۔ اب توجہ دیجیے گا یہاں پر، امام حسن نے صلح کی کس سے؟ حضرت، زور سے بولیے، حضرت امیر معاویہ سے۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ صحابی رسول۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ امت کے ماموں ہیں، خال المؤمنین ہیں۔ اس کو حضرت مولائے روم نے بھی ذکر فرمایا، محدثین نے بھی ذکر فرمایا، ائمہ اکرام نے بھی ذکر فرمایا، کیونکہ وہ ام المومنین کے بھائی ہیں، حضرت ام حبیبہ کے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ مقدسہ ہیں، ام المومنین ہیں، اور ام المومنین یعنی سارے مومنین کی ماں، سارے مومنین کی، یا تو ماں نہ مانو تو پھر تم مومن نہیں رہے، اگر کوئی ان کو ماں نہ مانے تو مومن نہیں، کیونکہ وہ مومنوں کی ماں ہے، ہماری ماں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں،
اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور ان کی بیویاں، یہ نص قطعی ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، امہات المومنین۔ اب جن کو ماؤں سے تکلیف ہے تو وہ ان کا بیٹا نہیں، روحانی، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ الحمدللہ ہم اپنی ساری ماؤں سے محبت کرتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر کے حضرت ام حبیبہ تک سب ہماری مائیں ہیں۔ زور سے کہے سبحان اللہ۔ اور ماں کا بھائی ہوتا ہے ماموں۔ ہاں ایک صاحب کہنے لگے کہ ابھی ماموں کا دفاع کریں گے، ہاں کا ماموں سے تو خاص تعلق ہوتا ہے نا بھانجوں کا، ارے خاص تعلق ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت کے ماموں ہیں، مومنین کے ماموں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع در حقیقت حضرت امیر معاویہ ہی کا دفاع نہیں ہے، بلکہ یہ امام حسن مجتبی کا دفاع ہے۔ جتنے الزامات تم لگاتے ہو اگر دفاع نہ کریں گے تو سارے الزامات پلٹیں گے امام حسن کی طرف۔ اگر وہ ویسے تھے، یہ کہتے ہیں کہ دھوکے باز تھے، معاذ اللہ بولیے، دھوکے سے بیعت لی، معاذ اللہ بولیے، دھوکے سے بیعت لی، چیٹنگ کی، معاذ اللہ۔ میں نے کہا چیٹر کو خلافت دینے والے پہ کیا حکم آئے گا؟ دھوکے باز کو خلافت حضرت امام حسن مجتبی نے دی نا، اس پر تو کسی کا انکار نہیں ہے، اسی لیے تو وہ امام حسن کا ذکر کم کرتے ہیں۔ وہ تو انکار کر نہیں سکتے، اپنے ائمہ میں ان کا نام نکال نہیں سکتے امام حسن مجتبی کا، ورنہ ذکر تو بہت کم کرتے ہیں، نہیں کہا ذکر کرتے ہیں، کبھی کبھار آپ سنیں گے، ونس ان وائل امام حسین کا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے حضرت امام حسن مجتبی نے صلح کر دی تھی اور ان کے سارے اعتراضات کا دروازہ ہی بند کر دیا، کیونکہ جو بھی اعتراض کرے گا حضرت امیر معاویہ پہ، بات سیدھی حضرت امام حسن پہ آئے گی۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا آپ، جب بھی کوئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی گفتگو کرے اور حضرت امیر معاویہ پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض کرے تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کھڑا کر دینا، کہا کہ یہ ہے ہمارے امام، اور ان سے کہہ دینا کہ جن سے حضرت امام حسن نے صلح کی ہے ہم اس سے صلح، اس کی تعظیم، اس کی رسپیکٹ، اور جس سے امام حسین نے جنگ کی ہے قیامت تک سنی کہ اس سے جنگ رہے گی انشاءاللہ۔ یزید سے کبھی صلح نہیں، قیامت تک جنگ رہے گی، اور یزید نہیں ہے تو یزید کے چیلوں سے رہے گی، یزید کے غازیوں سے رہے گی، یزید کے وکیلوں سے رہے گی، یزید کے چمچوں سے رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ سپرد کر دیا آپ نے، بیعت بھی کی، خطبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اس کے حقدار تو ہم ہی ہیں۔ خطبے میں ارشاد فرمایا، حضرت امیر معاویہ نے گزارش کی کہ حضرت آپ خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ سب لوگوں کو ایک اچھا میسج چلا جائے۔ بیعت بھی کی، خطبہ بھی ارشاد فرمایا، ساری تاریخی کتابوں میں موجود ہے، ان کی بھی کتابوں میں موجود ہے۔ خطبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت میں سے بنایا، یہ ہمارا حق تھا، ہمارا ہی حق تھا، لیکن صرف امت کی خیر خواہی کے لیے ہم اس کو سپرد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے خیر خواہی امت، امت پہ رحم کرنا، تاکہ ادھر کے کٹیں گے ادھر سے کٹیں گے، کٹیں گے مسلمان، کٹیں گے صاحب ایمان، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا ان کو گود میں رکھ کر کے کہ میرا بیٹا، مسلمانوں کے دو بڑے گروہ ہیں، کیا فرمایا تھا؟ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے گروہ تھے دونوں، یہ خاص بات ہے، توجہ ہے آپ کی، دونوں گروہ کیا تھے؟ مسلمان۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت علی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا وہ ایمان سے گیا، نہ مسلمانوں کے گروہ ہے، مسلمانوں کے گروہ ہے، دونوں مسلمانوں کے گروہ ہیں، فرق مراتب بے شمار ہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ غلط دھوکہ دیتے ہیں کہ کوئی حضرت مولا کائنات کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتا، نہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، کہاں مولا کائنات کا مرتبہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، بہت فرق، ہزار منزلوں کا فرق۔
ہمارے حد شمار اور حساب سے باہر کے مرتبوں کا فرق ہے، لیکن پھر بھی مرتبہ صحابیت ایک مرتبہ ہے۔ فرمایا فرق مراتب بے شمار، حق بدستے حیدر کرار۔ حق تو مولائے کائنات کے ساتھ ہے، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ تان ان پر کارے فجار، ان پر تان کرنا یہ فاجر فاسق لوگوں کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سپرد کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک گورنر رہے، پھر 20 سال تک جو ہے آپ نے امارت اور بادشاہت کی۔ یہ بادشاہت یہاں سے شروع ہے اسلام میں، اس کو کلیئر رکھیے گا۔ ان کو خلیفہ جو بولا جاتا ہے وہ اس خلافت کے معنی میں نہیں بولا جاتا، یہاں سے بادشاہت، امیر المومنین اس اعتبار سے کہ وہ بادشاہ ہے۔ یہ بھی در حقیقت ایک راز ہے کہ پچھلی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک جملہ، اس کو دھیان سے سنیے گا، کہ آپ کی ولادت مکے میں ہوگی، آپ کی ہجرت گاہ جو ہے وہ مدینہ ہے، اور آپ کی بادشاہت شام میں قائم ہوگی۔ اس کو بھی ذکر کیا بزرگوں نے۔ تو در حقیقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ظاہری بادشاہت ہے، اس کا اظہار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر ہونا تھا۔ یہ در حقیقت حضور کی سلطنت ہے، بادشاہت، اس کو باضابطہ حدیث میں۔ تو یہ بھی ہونا تھا 20 سال تک۔ اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ اس کو لیٹر لکھا، قاصد کے ذریعے سے بھجوایا، کہا کہ دیکھو میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال پا چکے ہیں، اب جو خاص لوگ ہیں مدینہ طیبہ میں آپ ان سے بیعت لے لو، اگر یہ چنندہ لوگ بیعت کر لیں گے تو دوسرے لوگ تو یوں ہی بیعت کر لیں گے۔ ان میں سے بہت سارے تو وہ تھے جو پہلے ہی بیعت کر چکے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، بہت سارے کر چکے تھے، لیکن پھر بھی کثیر تعداد باقی تھی۔ اس نے خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت امام علی مقام، حضرت عبداللہ ابن عمر، کہا کہ ان لوگوں سے خاص طور پہ بیعت لے لو، اگر یہ بیعت کر لیں گے تو اس کے بعد عوام الناس بھی بیعت کر لے گی، دوسرے لوگ بھی بیعت کر لیں گے۔ اس نے گورنر ہاؤس میں بلا بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت تیز ذہن تھا ان کا، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر ابن عوام کے شہزادے تھے، تو اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ حواری رسول زبیر ابن عوام، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے صاحبزادے، اور ان کی والدہ جو ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شہزادی حضرت اسما، یہ حضرت عائشہ کے بھی بھتیجے، یعنی بہن کے لڑکے، بھانجے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریبی رشتہ دار ہوتے تھے، کئی طرف سے رشتہ تھا۔ یہ بہت تیز تھے اور بڑے بہادر اور بہت جری تھے، بہت ہمت والے۔ تو جیسے ہی ان کو یہ آرڈر آیا کہ گورنر ہاؤس بلایا گیا، آپ نے سارا سامان پیک کیا اور سیدھے مکے نکل گئے۔ ان کو پتا تھا کیا تھا، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ گورنر ہاؤس بلانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یہ بیعت کے لیے بلا رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور مروان بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ولید بن عقبہ نے کہا کہ امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے ترجیح پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا کہ بیعت کر لیجئے، تو آپ نے فرمایا میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اب جملے دیکھیے گا، ایک ایک جملہ، میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، کل صبح دیکھا جائے گا، آپ سب کو بلا لیجئے گا، کل صبح دیکھا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، فورس کیجئے۔ مروان نے کہا کہ زبردستی سے بیعت لو، اگر بیعت نہ کرے تو قتل کر دو۔ تو ولید نے کہا کہ نہیں، میں رسول اللہ کے شہزادے پر فورس نہیں کروں گا، شدت نہیں کروں گا۔ امام علی مقام بھی کھڑے ہو گئے، چند جوان ساتھ میں تھے، ہاشمی دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اگر کوئی آواز بلند ہوگی تو آپ لوگ اندر آ جانا۔ تو تھوڑا سا آواز بلند ہونے لگی تو
نوبت نہیں آئی، امام علی مقام تشریف لے آئے باہر. تو مروان نے کہا کہ تم کو ان کو شہید کر دینا چاہیے تھا، اگر آج یہ یہاں سے نکل گئے ہیں بغیر بیعت کیے ہوئے تو تم کبھی بھی ان سے بیعت نہیں لے سکو گے. تو ولید بن عقبہ نے کہا کہ اچھا آدمی تھا، پوری دنیا کی دولت اگر مجھے ملے اور یہ کہا جائے کہ رسول اللہ کے شہزادے کو شہید کر دو، میں اس کو پوری دنیا کی دولت ٹھکرا دوں گا لیکن شہید نہیں کروں گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسی توفیق عطا فرمائے. حالانکہ یہ بھی بنو امیہ سے تھے. ولید بن عقبہ جو گورنر تھے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا زاد بھائی ہیں. یہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے، تو انہوں نے نہیں قبول کیا، کہا کہ نہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، رات میں تیاری کی اور آپ نے ارادہ فرما لیا کہ اب مدینہ طیبہ میں رہنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا، مشکلات کھڑی ہوں گی، دقتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، لوگ مجبور کریں گے. تو آپ نے جو ہے وہ سارے اہل بیت کے چند افراد کو جمع کیا اور اس کے بعد راتوں رات مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یا جو بھی نبی، اسی جگہ ان کا انتقال ہوتا ہے جو جگہ ان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، کسی بھی نبی کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی سب سے پیاری جگہ مدینہ الرسول مدینہ منورہ تھی. حدیثوں میں آیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے سفر سے واپسی پر، تو جیسے مدینہ منورہ کے آثار نظر آتے، ٹیلے نظر آتے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو ایڑی لگاتے اور بالکل تیزی سے مدینہ آتے. سبحان اللہ. مدینہ سے اتنی محبت ہے. ارشاد فرمایا جب مکہ معظمہ سے تشریف لائے، سرکار نے ہجرت فرمائی تو وہاں ارشاد فرمایا تھا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے کہ اے کعبہ میں تجھے نہیں چھوڑتا، اے شہر مکہ میں تجھے نہیں چھوڑتا اگر تیرے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے. اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ایک دعا کی تھی، مشکات شریف میں ہے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. پروردگار عالم حبب الینا المدینہ، ہمیں مدینے سے بھی اتنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، مدینہ ہمیں اتنا محبوب بنا دے جتنا مکہ تھا، بلکہ اس سے زیادہ ہمیں محبوب بنا دے. تو اب ہر مومن کا دل یہ کہتا ہے طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے. تو ہر مومن کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ولادت، سبحان اللہ، مدینہ منورہ، بچپن مدینہ منورہ، وہ مسجد نبوی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں پڑھنا، میرے آقا کے کاندھوں پر چڑھ جانا، میرے آقا کا سجدہ طویل کر دینا، صفوں کے درمیان سے آئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیروں کو کشادہ فرما دیتے، امام حسن چلے جائیں، امام حسین چلے جائیں. اتنی محبتیں. اسی مسجد نبوی میں وہاں حاضر ہوئے نانا جان کے پاس اور آخری سلام پیش کیا. کہا کہ نانا جان آپ کے لوگ اب ہمیں یہاں پر رہنے نہیں دینا چاہتے، ہمارا رہنا دشوار ہو گیا، آخری سلام اہل بیت کا قبول کر لو. سلام رخصت دے کر کے آپ مدینہ طیبہ سے رخصت ہوئے، مکہ معظمہ پہنچے. شعبان المعظم کی 4 تاریخ آپ مکہ معظمہ تشریف لائے اور اس کے بعد وہاں پر قیام فرما ہوئے. مکہ معظمہ میں لوگ جوق در جوق دیدار کے لیے آتے، زیارت کے لیے آتے. شہزادے رسول تشریف لائے ہیں، 2-2.5 مہینے کا عرصہ اس میں گزر گیا، حج کے ایام قریب آنے لگے. اللہ اکبر. اب ادھر کیا حالت تھا، کیا حال تھا کوفے کا. کوفے کا عالم یہ تھا کہ کوفہ جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی دستبرداری کے بعد وہ امام حسین کو بلاتے رہے. امام حسین کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا تھا، کہا کہ کوفہ جانا نہیں، کیونکہ کوفے والوں نے ابا حضور کے ساتھ بھی دغا کی ہے، میرے ساتھ بھی بدتمیزی اور بدسلوکی کی ہے، میرا خیمہ لوٹا ہے، سامان لوٹا ہے. جب میں نے صلح کر لی منہ پر تماچے مارے ہیں، مذل المسلمین کہا، مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، نعار المسلمین کہا، مسلمانوں کی شرم کہا، ننگے مسلمین کہا، یہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، یہ بے وفا قوم ہے، ان کے پاس جانا نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف نہیں لے گئے. لیکن جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا تو انہوں نے خطوط لکھنے شروع کیے، یکے بعد دیگرے. اور اس کے ہمارے پاس 10 حوالے موجود ہیں. سلیمان بن سرد کے یہاں پر
ایک محفل اور ایک میٹنگ رکھی گئی شیعان علی کی، اور یہ سارے وہاں جمع ہو کر کے، اور یہ جلاء العیون میں ملا باقر مجلسی جو شیعوں کا بہت بڑا مولوی کہلاتا ہے اور مورخ، اس نے لکھا ہے کہ وہاں میٹنگ ہوئی، سب نے شکر ادا کیا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، کہا کہ اب شہزادہ رسول کو ہم بلاتے ہیں، تو آپس میں پوچھا کہ حفاظت کر لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم حفاظت کر لیں گے، بلایا جائے انہیں، دعوت دی جائے، تو سب نے عزم محکم اور یقین محکم کے ساتھ پرعزم ہو کر کے کہا کہ لیٹر لکھے جائیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے شروع کیے، ذمہ دارانے جو کوفہ تھے انہوں نے 1 2 3 4 اہل سنت کی روایت کے مطابق 50 سے 500 تک کی روایتیں ہیں اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں، کہ جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والوں نے خطوط لکھ لکھ کر کے بلایا، اور شیعوں کی کتابوں میں تو 12,000 خطوط کی روایت۔ کتنے خطوط؟ 12,000۔ بلانے والے کون؟ شیعہ، کوفہ شیعوں کا مرکز۔ یہ الزام ڈالنا چاہتے ہیں اہل سنت پر، دغا انہوں نے کی، اور کیسی کیسی دغا کی وہ ہم سب آپ کو بتاتے ہیں۔ یزید ابن زیاد شمر، ان کے تو ساری حرکتیں ملعونوں کی ملعون تھی، اس سے ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن بلانے والے کون تھے، دعوت دینے والے کون تھے، پلہ نہیں جھاڑ سکتے۔ دعوت دینے والے سارے کے سارے شیعان علی تھے، سارے حضرت مولا کائنات اور اہل بیت سے محبت کا دم بھرنے والے دعوے دار۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خطوط پر خطوط آنے شروع ہوئے، خطوط پر خطوط آنے شروع ہوئے، ارے اس دور میں جب ایک خط کے پہنچنے کو مہینوں لگ جاتے تھے، 20 دن لگ جاتے تھے، اس زمانے میں 500 خط کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اور 12,000 ان کی روایت کے مطابق امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کے خطوط آئے، باضابطہ ان کی کتابوں میں، زودے بھی آ، جلدی آئیے جلدی آئیے، ہم نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی ہے، اگر آپ تشریف نہ لائیں گے قیامت کے دن اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے پروردگار اپنے رسول کے نواسے کو ہم نے دعوت دی تھی لیکن انہوں نے ہماری دعوت قبول نہیں کی، اس وجہ سے ہمیں مجبوراً یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنی پڑے گی۔ یہ سب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ اب یہ مسئلہ شرعیہ ایسا تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے میں نہیں بلکہ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، یہ آ کر کے دیکھیں گے، جائزہ لیں گے حالات کیسے ہیں، اور اگر یہ اچھی رپورٹ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حالات اس لائق ہیں کہ وہاں پر آیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ہم سے واقعی محبت ہے اور لوگ ہم سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے، ہمارے بھائی ہمارے آنکھ ہیں، ہمارے کان ہیں، یہ ہمارے معتمد ہیں، یہ آ کر کے دیکھیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے کوفہ تو زوردار استقبال کیا لوگوں نے، ہزاروں کا مجمع، پہلے ہی دن 12,000 لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ وعدہ کیا، بیعت کی کہ ہم بیعت کرتے ہیں، زندگی آپ کے ساتھ، موت آپ کے ساتھ، وفاداری کریں گے، دغا نہیں کریں گے، آپ امام علی مقام کو اچھی رپورٹ دیجئے، خطوط بھیجیے کہ تشریف لے آئیں۔ 12,000 لوگوں نے بیعت کی اور اس کے بعد بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے مختار کے یہاں قیام کیا، مختار بن ابو عبید ثقفی، یہ بنو ثقیف کا تھا مختار، اس کا نام یاد رکھیے گا، یہ مختار، اس نے بعد میں بہت کاٹا دشمنان امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے گھر میں یہ دعوے دار تھا اہل بیت سے محبت کا، محب اہل بیت، شیعان علی میں سے، قیام فرمایا، بیعتیں کی، لوگ آ رہے ہیں جوق در جوق، بیعت پہ بیعت ہو رہی ہے۔ آپ نے چند دنوں کے اطمینان کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لا سکتے ہیں حضور، یہاں پر حالات قابل اطمینان ہیں، یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پورا کوفہ شیعان علی کا مرکز ہے اور ان ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کے لیے بیعت کر لی ہے اور میں نے آپ کے وکیل کی حیثیت سے بیعت لے لی ہے، لہٰذا آپ اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ خطوط لکھ دیا، روانہ فرما دیے۔ لیکن یہاں کی جو گتیویدیاں تھیں، یہاں کی جو ایکٹیویٹیز تھی، اس کی حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، مدینے کے جو کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے اتنی زیادہ سختی کی نہیں، کوئی معاملہ نوٹس لیا نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا اور آپ کے بیعت لینے کا
لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بنو امیہ اور یزید سے ہمدردی رکھنے والے تھے، جاسوس تھے، حکومت کے رپورٹر تھے، انہوں نے وہاں پر رپورٹ پہنچا دی یزید کے یہاں کہ نعمان بن بشیر تو بالکل کچھ نرمی نہیں کر رہے، مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور یہاں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ان کے ہاتھ پہ ہو چکی ہے، اگر کچھ دن یہی معاملہ چلتا رہا تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا، کوفے پر کوئی سخت گیر آدمی بھیجیے تاکہ وہ کوفے کے معاملے کو کنٹرول کر سکے، ورنہ یہاں سے بغاوتیں ہوں گی، آپ کی حکومت کے لیے پریشانیوں کا سامنا ہو جائے گا۔ اس طریقے کے اس مضمون کے لیٹر لکھتے گئے اور کئی لیٹر جب پہنچے تو یزید نے جو ہے کہا کہ کس کو بلایا جائے، تو عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ سے بلا کر کے وہاں اس نے اپنے بھائی کو اپنا نائب مقرر کیا اور عبید اللہ ابن زیاد وہاں آیا، اس نے کہا کہ جاؤ اور کوفے کا معاملہ ہینڈل کرو، کوفے کا معاملہ۔ تو اس نے 500 سوار لیے اور وہ قادسیہ جا کر کے سواروں کو وہاں چھوڑا اور راستہ بدل کر کے کوفہ اس راستے سے آیا جو راستہ مدینہ طیبہ سے آتا ہے، اس راستے سے آیا، صرف جھانسا دینے کے لیے کہ پتہ نہ چلے کہ کون آیا ہے اور کیا کرنے آیا ہے۔ تو یہ جھانسا دینے کے لیے قادسیہ والے راستے سے نہیں آیا بلکہ وہ حجاز کے راستے سے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ سمجھے کہ امام حسین آ رہے ہیں، اور پھر لوگوں کے انداز، لوگوں کے جو طریقے طور، ان کی جو کیفیت ہے اس کا بھی وہ جائزہ لینا چاہتا تھا، اس کو بھی وہ آبزرو کرنا چاہتا تھا۔ رات کے وقت آیا تو لوگوں نے استقبال کرنا شروع کیا، شہزاد رسول زندہ باد، نواز رسول زندہ باد، مرحبا 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 ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے شہزادے آئیے آئیے۔ اس کے ساتھ چند ہی لوگ تھے اور یہ بالکل اپنا منہ ڈھکے ہوئے اور چلا جا رہا ہے اور دیکھتا جا رہا تھا کون کون اس میں جو ہے بھیڑ میں بہت پرجوش نظر آ رہا ہے، بہت ایکٹیو کون نظر آ رہا ہے، نعرے کون لگا رہا ہے، اہل بیت سے محبت کا کون دم بھر رہا ہے۔ ان سب کے چہرے اس نے پہچانے اور جب بھیڑ زیادہ لگ گئی تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ ہٹو یہاں سے، یہ شہزاد رسول نہیں ہے، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ سارے لوگوں نے کہا رہے ہم تو سمجھے رسول اللہ کے شہزادے تشریف لائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا نام سنتے لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ انتہائی سخت گیر، انتہائی ظالم اور انتہائی ڈھیٹ قسم کا آدمی تھا۔ اس کا دل جو ہے وہ پتھر کا تھا، بے مروت اور ظالم و جابر آدمی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو گورنر بن کر آ گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے جاسوسوں کی پوری ٹیم تیار کر کے حضرت مسلم بن عقیل اور جو لوگ ان کے ایکٹیویٹیز میں شریک ہیں، جو امام مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے ہیں، جو قبیلے کے چنندہ اور ذمہ دار لوگ تھے، ان سب کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا کہ ان کو گرفتار کر کے گورنر ہاؤس لے آؤ اور امام مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ۔ پتہ نہیں چل رہا تھا تو اپنے ایک تیز ترار جاسوس معقل نام کے جاسوس کو اس نے 3000 درہم دیے اور کہا کہ پتہ لگاؤ کہاں ہے مسلم بن عقیل، جو لوگوں کی بیعت لے کر کے چھپے ہوئے ہیں اور چھپ چھپ کے بیعت بھی لے رہے ہیں۔ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے، ان کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ وہ آیا کوفے کی جامع مسجد میں اور آ کر کے بیٹھا اور دیکھتا رہا کہ کس آدمی کو جو ہے وہ شکار بنایا جائے، کون اس کام میں معاون ہو سکتا ہے، کون اس کام میں ہمارا جو ہے وہ ہیلپر ہو سکتا ہے۔ چہرے دیکھتا رہا، اور اس زمانے میں بھی جو اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے تھے ان کے چہرے اور ہوا کرتے تھے، تو وہ چہرے اس نے دیکھے تو ان میں ایک چہرہ مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آیا۔ تو شریف نیک بزرگ تھے، چہرہ دیکھ کر کے یہ سمجھ گیا کہ یہ ہو نہ ہو اہل بیت کے محب معلوم ہوتے ہیں۔ قریب آ کر کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور میں ملک شام سے آیا ہوں اور میرے پاس کچھ نذرانہ ہے حضرت امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان کے دربار میں لے کے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کون ہو، میں آپ کو جانتا نہیں، مجھ سے کیوں بولے، دوسرے بھی تو لوگ ہیں اور بہت سارے، آپ ان کو جائیے ان سے پوچھیے، کسی سے مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں امام مسلم بن عقیل کے بارے میں آپ کو پہچانتا بھی نہیں۔ آپ نے پلہ جھاڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آپ کے تو چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ محب اہل بیت ہیں۔ تو چالاکی سے اس کو راز نکلوانا تھا۔ اور یہ جب اس نے میٹھی میٹھی باتیں کی تو شریف سیدھے آدمی تھے حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضور مجھے بیعت کرنی ہے، یہ 3000 کا تحفہ نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو، تو وہ لے کر کے گئے۔ تو جب عبید اللہ ابن زیاد آیا تو مختار کے گھر سے اب ہانی کے گھر میں شفٹ ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل، تاکہ پتہ نہ چلے۔ اچھا ہانی بھی شروع میں ان کو نہیں رکھنا چاہ رہے تھے، کہا کہ تم خواہ مخواہ جو ہے نا مجھے بھی مصیبت میں ڈال دیں گے، چونکہ آ گئے ہیں تو کہا کہ میں آپ کو جانے کے لیے تو نہیں کہوں گا،
آپ اگر باہر ہوتے تو میں ہو سکتا ہے آپ کو منع کر دیتا کہ حضور میرے یہاں مت آئیے، یہ ابن زیاد مصیبت ڈھا دے گا، پہاڑ توڑ ڈالے گا مصیبتوں کے ہمارے اوپر، بڑا ظالم آدمی ہے۔ لیکن تشریف لائے تو اس نے جو ہے وہ ہانی نے آپ کو گھر کے اندرونی حصے میں جو ہے وہ پناہ دے دی، آپ نے قیام فرمائے، اللہ اکبر۔ اب وہ جاسوس آ کر کے اس نے دیکھا، ملاقات کی، نذرانہ پیش کیا، ہانی کا مکان ہے، مسلم بن اوسجہ۔ اچھا، ہانی کی اور عبید اللہ ابن زیاد کے تعلقات بڑے اچھے تھے پہلے، اب یہ امیر بن کے آیا اور کئی دن ہو گئے وہ ملنے نہیں آئے، وہ اس وجہ سے ملنے نہیں جا رہے تھے ہانی بن عروہ کہ کہیں اس کو بھنک لگ گئی تو میری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ عبید اللہ ابن زیاد فراق میں تھا، جاسوس نے ساری رپورٹ دے دی، تو اس نے ایک میسنجر بھیجا، قاصد بھیجا کہ امیر عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ آپ کو بلا رہے ہیں ہانی کو، تو یہ سمجھے کہ شاید دوستی یاری ہے پرانی، چلا جائے دیکھا جائے کیا ہوتا ہے، تو یوں چلے گئے۔ اور وہاں جانے کے بعد دیکھا تو عبید اللہ ابن زیاد کے تیور بدلے ہوئے تھے، موڈ میں تھا، غصے میں تھا، چہرہ بالکل اس کا سیاہ ہو رہا تھا غصے سے۔ کہا کہ اچھا تو تم نے امیر المومنین یزید کے خلاف اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنا رکھا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، بیعتیں لے رہے ہو اور مجھ سے بہانے بازی کر رہے ہو کہ طبیعت علیل ہے، میں اچھا نہیں ہوں، بیمار ہوں۔ تو کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ وہ غلام معقل کو سامنے پیش کیا، جب غلام کو دیکھا تو ہانی بن عروہ کے ہوش اڑ گئے، تو رنگی ہاتھوں پکڑنے والا معاملہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے خود نہیں بلایا، وہ تشریف لے آئے ہیں، تو میں نے غیرت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے انہیں منع نہیں کیا، مجھے جانے دو، میں انہیں اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں، اس کے بعد وہ جہاں چاہے جائیں، پھر تم ان کو پکڑ لو، تمہارا معاملہ اور ان کا معاملہ۔ میں نے جو ان کو پناہ دی ہوئی ہے، عرب اس کا بڑا خیال رکھتے کہ کوئی امان دے دیتا، کوئی پناہ دیتا تو جیسا بھی ہوتا پھر اس کو پناہ کو نہیں توڑتا، امان کو نہیں توڑتا، بات زبان کی ہوتی۔ تو کہا کہ میں جاتا ہوں، تو کہا کہ نہیں یہاں سے کوئی جائے گا نہیں، کوئی جائے گا نہیں، تم نے غداری کی ہے، امیر کے ساتھ، یزید کے ساتھ غداری کی ہے، حکومت کے ساتھ غداری کی ہے۔ یہ کہہ کر کے اس نے 2-4 ڈنڈے مارے، زخمی ہو گئے۔ ہانی بن عروہ کچھ روزہ تو پہلے سے قید میں تھے، اس نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ جو بھی امام مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اس کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا جائے گا، بہت برا سلوک کیا جائے گا، سزا دی جائے گی، اتیاچار کیا جائے گا، ظلم کیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب ہانی بن عروہ کو بھی زخمی کر دیا، افواہ شہر میں یہ پھیل گئی، ہانی شہید کر دیے گئے، اور جیسے ہی افواہ پھیلی تو ان کے قبیلے کے سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر کے ان لوگوں نے نعرے بازی شروع کر دی۔ تو اس وقت زیادہ لوگ تھے نہیں، گورنر ہاؤس کے اندر یہ گھبرا گیا، عبید اللہ ابن زیاد گھبرا گیا، اور قاضی شرح سے کہا، جو چیف جسٹس تھے کوفہ کے، قاضی شرح مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تھے، ان سے کہا کہ جا کر کے آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہانی زندہ ہے۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ صحیح صحیح کیفیت بتا دیں، اس وقت اگر 10 لوگ بھی اگر دارالخلافہ میں آ جائیں گے تو پورا ہمارا قبضہ ہو جائے گا، اس کے پاس لوگ نہیں ہیں، یہ کچھ کر نہیں پائے گا، اس کے جو سپورٹر، اس کے ساتھی ابھی آ رہے ہیں راستے میں۔ لیکن قاضی شرح جا کر کے حقیقت حال نہیں بول سکے، ایک جاسوس ساتھ میں آ گیا تھا، اور وہ قاضی شرح کی بالکل ہاؤ بھاؤ پہ، ان کے تیور پہ، ہر چیز پہ نظر رکھے ہوا تھا۔ بس قاضی شرح نے جا کر کے ان کے قبیلے والوں سے اتنا کہہ دیا کہ ہانی زندہ ہے اور خیریت سے، آگے کی رپورٹ انہوں نے نہیں دی۔ تو لوگ مطمئن ہو کر کے چلے گئے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، اپنے سارے ساتھیوں کو دعوت دی، آپ نے آواز دی، کہا کہ چلو ہانی کو گھیر لیا گیا ہے، اس وقت اگر ہم حملہ کریں گے تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ چند لوگ ہیں، ان سے نمٹنا بھی آسان ہے۔ لیکن دارالخلافہ کا محاصرہ کرنے کے باوجود، سراؤنڈ کرنے کے باوجود، اس کو پوری طرح اپنے انڈر میں لینے کے باوجود آپ نے حملہ نہیں کیا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے، طبیعت چونکہ ایسی پاکیزہ تھی کہ ہم پہلے حملہ کرنے والوں میں نہ شمار، یہ نہ کہے کہ کوئی کہ حملہ کر دیا، کہا کہ ہم بات چیت کرتے دیکھتے کیا کیفیت۔ اللہ اکبر، اس وقت کئی ہزار لوگ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گورنر ہاؤس کے آس پاس موجود ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا عبید اللہ ابن زیاد نے، ہانی بن عروہ، دوسرے لوگوں کو، قبیلے کے دوسرے بڑے بڑے سرداروں کو، سب کو اوپر چڑھایا، کہا کہ جاؤ
اعلان کرو اوپر چڑھ کر کے فصیل سے کہ سب ہٹ جائیں، ساتھ چھوڑ جائیں امام مسلم بن عقیل کا، ورنہ ہم بھی مارے جائیں گے، تم بھی مارے جاؤ گے، جو ان کا ساتھ دے گا وہ بھی مارا جائے گا، وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ سارے قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر کے منتیں کرنی شروع کر دی۔ ماحول شہر کا ایسے خوف زدہ ہو گیا تھا، ٹینشن تھی، حالات قابو میں نہیں تھے، حکومت کا دباؤ، پریشر، سناٹا۔ ایسی کیفیت میں کوفیوں نے اپنے ارادے بدلنے شروع کیے، اوور نائٹ یہ چینج ہو گئے، اور اپنے اپنے خاندان کے سردار، اپنے قبیلے کے سردار کو بچانے کے لیے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ ہزاروں خطوط بھیج کر، سینکڑوں خطوط بھیج کر بلانے والے چھٹتے گئے۔ شام کا جب وقت ہوا، مغرب کی نماز کے وقت، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جو کھڑے ہوئے تو 500 بچے ہوئے تھے ہزاروں میں سے، اور جب آپ نے مغرب کا سلام پھیرا ہے تو پیچھے ایک بھی بندہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ایک بندہ نہیں بچا، سارے بھاگ گئے۔ اسی دن سے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا صدمہ ہوا کہ یہ کل تک تو لڑنے مرنے کی قسمیں کھا رہے تھے، یہ بیعت کیے ہوئے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے بلا لیا ہے، خط لکھ دیا ہے کہ حضور تشریف لے آئیں، اب کیا ہوگا؟ قسم پرسی، ہزاروں آرزوں اور تمناؤں سے بلایا، اب بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، آپ تشریف لے گئے، چلے جا رہے ہیں تنہا، پیاس کا احساس ہوا، ایک بوڑھی کے گھر پہ رکے، کہا کہ مجھے جو ہے وہ پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا دو، پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ اللہ اکبر، بوڑھی نے کہا کون ہے آپ؟ پانی پلایا، پانی پیش کیا، آپ نے پانی نوش فرمایا، بڑھیا اندر چلے گئی اپنے کام سے۔ تھوڑی دیر بعد آ کر کے دیکھا تو آپ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ، جب آپ کو دیکھا بڑھیا نے تو بڑھیا نے کہا کہ حضور جوان کون ہو بیٹا آپ؟ تو کہا کہ اماں میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اللہ، کہا کہ میرے ساتھ لوگوں نے دھوکہ کیا، میرے ساتھ لوگوں نے دھوکہ کیا، ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، مجھے بلایا، دعوت دی، امام حسین کو بھی دعوت دی، میں انہیں بھی خط لکھ چکا ہوں، اب وہ تشریف لا رہے ہوں گے، یہاں میرے ساتھ انہوں نے دغا کی ہے، اب میرا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں جہاں جاؤں تو جاؤں کہاں، جاؤں تو جاؤں کہاں؟ تو کہا کہ آپ آئیے اندر تشریف لائیے۔ اس بڑھیا نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر والے حصے میں آرام کرنے کے لیے کہا، اور رات گئے، اس کا بیٹا آیا، آوارہ، شرابی، کبابی، دنیا کی لالچ میں ڈوبا ہوا، اور بار بار اپنی والدہ کو دیکھا کہ اندر جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اماں، تم اتنا اندر جانا تو آنا جانا کرتی نہیں ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ بیٹا کسی کو بتانا نہیں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو خوش ہو کر کے بتا رہی، یہ تو خوش ہو گیا کہ لالچ، انعام رکھا ہوا تھا، جاسوس پھیلائے ہوئے تھے، یہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہ جو خبر دے گا اس کو انعام ملے گا۔ تو محمد بن اشعث کے ذریعے سے اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو رپورٹ کر دی، خبر دے دی صبح اٹھ کر کے۔ اب جیسے ہی وہاں سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی اور فوجی آئے، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کے سمجھ گئے کہ یقیناً فوج آئی ہے، اور آپ تلوار نکال کر کے باہر تشریف لائے۔ لوگوں سے کہا کہ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ گرفتاری تو نہیں ہوگی، مقابلہ شروع کر دیا۔ تو آپ نے مقابلہ کیا، تو جیسے حملہ کیا آپ نے تو وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے، گھر کے باہر کھجڑ دیا اور آپ صحن میں لے آئے۔ اسی دوران ایک ظالم نے ایک تلوار کا وار کیا جس سے آپ کے سر مبارک میں بھی زخم آیا، بکیر بن حمران نام اس کا، یہاں سے لے کر کے آپ کے دندان مبارک بھی کافی زخمی ہو گئے، خون کا فوارہ نکل پڑا۔ پھر بھی آپ مقابلہ کرتے رہے تو وہ دیوار پر چڑھ گئے، دیوار پر چڑھ کر کے وہاں سے پتھر مارنے لگے، آپ کو زخمی کرنے لگے۔ آپ نے پھر بھی جا کر کے مقابلہ کیا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن جب نڈھال ہو گئے تو محمد بن اشعث نے کہا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں، امان دیتا ہوں۔ اب عرب امان کا نام سنتے ہی، آواز سنتے ہی، لفظ سنتے ہی آپ نے کہا کہ مجھے تو یقین نہیں ہے لیکن میں پھر بھی بھروسہ کر لیتا ہوں، یہ کہہ کر کے آپ نے تلوار نیچے کر لی۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ دغا نہیں کی جائے گی، آپ مطمئن رہیں،
آنے کے بعد آپ کو ساتھ میں لے جانے لگے، جب سواری پر بٹھایا تو تلوار پہ قبضہ کر لیا۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ یہ پہلی غداری ہے، یہاں سے تمہارا دھوکہ شروع ہو چکا ہے، اب جو ہے وہ میں تم پر کیسے بھروسہ کروں۔ وہاں سے دارالخلافہ تشریف لے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے یہاں جانے سے پہلے وہاں ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ پیاس کی شدت محسوس ہو رہی، کوئی پانی پلا دو۔ ایک ظالم نے کہا کہ نہیں، تمہیں کوئی پانی وغیرہ نہیں ملے گا۔ دوسرے نے کہا کہ تھکے ہوئے ہیں، پانی پلا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پانی کا پیالہ لیا، پانی جیسے ہی لبوں سے لگایا تو دانت زخمی تھے تو خون آلود ہو گیا، پیا نہیں۔ دوسرا پیالہ لیا، تیسرا پیالہ لیا، غرض کے تینوں پیالوں میں جب خون ہو گیا تو آپ نے پیالہ سائڈ میں رکھ دیا اور فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے اب اس دنیا کا پانی ہمارے قسمت میں نہیں رہا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ اس سے مکالمہ کیا، گفتگو کی، کہا کہ مجھے امان دے کر کے یہاں لایا گیا ہے، اگر مجھے امان نہ دی گئی ہوتی تو میں مقابلہ کرتا، لیکن تمہارے سامنے اس طرح حاضر نہ ہوتا۔ تو انہوں نے کہا، اس نے کہا ظالم نے کہ آپ یہاں پر فتنہ پروری کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ یہاں پر لوگوں میں انتشار پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واللہ یہ جھوٹ ہے، ہم فتنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں کے سینکڑوں لوگوں نے خطوط لکھ کر کے ہمیں بلایا ہے، بیعت کے لیے بلایا ہے، ہم دغاباز نہیں۔ تو اس نے معاذ اللہ جھوٹا کہا، کذاب کہا عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ پر الزام لگایا، کہا تم تو مدینے میں شراب پیا کرتے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ تو بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ہم کو شراب سے ہمارا کیا تعلق ہے، جھوٹ سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہم تو اہل بیت ہیں، جھوٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو جھوٹا ہے۔ اتنی سخت کلامی کے بعد میں اس نے کہا کہ انہیں اوپر لے جاؤ، اور فصیل پر لے جانے کے بعد میں ان کی گردن اتار کر کے جو ہے ان کو اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گورنر ہاؤس کے اوپری حصے پر لے جا کر کے ظالموں نے شہید کیا، آپ کے جسم مبارک کو نیچے پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے نکل پڑے ہیں، چل پڑے ہیں۔ آپ کے برادر نسبتی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منع کیا، کہا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ کوفیوں پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے گفتگو کی اور کہا کہ بھائی ایک راز ہے، ایک راز ہے۔ تو کہا کہ وہ راز کیا ہے؟ تو کہا کہ راز یہی ہے کہ کسی کو بتایا نہیں جائے گا۔ کہا کہ ایک بھید ہے، مجھے جانا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ کہا کہ ایک بھید ہے، ایک راز ہے، یہ نانا اور نواسے کے درمیان کا ایک سیکرٹ ہے۔ کہا کہ میں رکوں گا نہیں، مجھے بہرحال جانا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے بچے بھی ساتھ میں کر دیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں عبداللہ بن جعفر طیار، تو حضرت سیدہ زینب بھی ساتھ میں تھی، اور عون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے شہزادے، حضرت سیدہ زینب کے شہزادے، ٹھیک ہے۔ تو یہ برادر نسبتی تھے، حضرت سیدہ زینب کے شوہر۔ تو وہ کسی وجہ سے نہیں تشریف لے گئے، کہا کہ بچے ساتھ میں ہیں اور ہماری اہلیہ محترمہ آپ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، انہیں رخصت کیا۔ کچھ آگے بڑے، فرزدق شاعر تھا بہت بڑا، فرزدق اہل بیت کا عاشق شاعر اور قادر الکلام شاعر، اور بعد میں بہت زمانے تک یہ زندہ رہا فرزدق۔ اب اس کی بات آ گئی تو ایک جملہ ایک سن لیں اس کے حوالے سے، کہ ایک مرتبہ ہشام بن عبد الملک بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دے۔ یہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا ہشام بن عبد الملک، یہ بھی بڑا ظالم تھا، یہ چاہ رہا تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دے، اس کو چانس نہیں مل رہا تھا، لوگ دھکے مار کے سائڈ میں کر دیتے۔ حرم شریف میں کون کس کو پوچھتا ہے، اس وقت بھی مطاف بھی چھوٹا تھا، جگہ تنگ، یہ بڑھتا، تو یہ جو ہے نا حجر اسود کے مقابلے میں مقام ابراہیم کے سائڈ میں ایک کرسی بلوا کر کے کرسی ڈال کے بیٹھ گئے، بھیڑ کم ہوگی تو اس کے بعد جا کر کے میں حجر اسود کو چوموں گا۔ چومنے کی خواہش تھی، موٹا بھی تھا، یہ کھاتے بہت تھے، ان میں 2-3 تو بہت بڑے پیٹو گزرے ہیں، ہاں تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، بہت کھاتے تھے۔
تھوڑی دیر میں دیکھا کہ پورا حرم شریف جو ہے نا ایسے چھٹتا ہوا نظر آ رہا، ایک دم بھیڑ چھٹی، اور بالکل حجر اسود سامنے کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے، سامنے حجر اسود، راستہ چھٹا۔ ایک نوجوان اللہ والے بزرگی ان کے چہرے سے آئے، وہ سیدھے تشریف لے گئے اور انہوں نے جا کر کے حجر اسود کا بوسہ دیا۔ حجر اسود کا بوسہ دیا تو جب وہاں سے جب وہ پلٹے، یہ پہچانتا تھا خوب، لوگوں سے پوچھتا ہے کون ہے بھائی، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہاں فرزدق موجود تھا، فرزدق وہاں موجود تھا۔ تو وہ کون تھے؟ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زور سے کہے سبحان اللہ۔ کسی کو ہٹنے کے لیے نہیں کہا انہوں نے، کسی کو بچنے کے لیے نہیں کہا، بس وہ جیسے ہی مقابل آئے حجر اسود کے، لوگوں نے خود بخود راستہ چھوڑ دیا۔ تو اس کی تو پوری آگ لگ گئی اس کو۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ یہ کون کہنا تھا؟ یہ فرزدق شاعر تڑپ اٹھے، تو کہا نہیں جانتا، تو نہیں جانتا انہیں؟ تو سن، ھذا الذی تعرفہ البطحاء وتحتہ، یہ وہ ہیں جنہیں بطحا کی وادیاں پہچانتی ہیں، والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ کعبۃ اللہ بھی انہیں پہچانتا ہے، حل و حرم پہچانتے ہیں، عرب و عجم پہچانتے ہیں، سنگ ریزے پہچانتے ہیں، یہاں کے ذرات ان کو پہچانتے ہیں، حتیم پہچانتا ہے، مقام ابراہیم پہچانتا ہے، یہ رسول اللہ کے شہزادے امام زین العابدین۔ ظالم تو کہتا تو نہیں پہچانتا ہے، پہچانتا تھا۔ یہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا تھا، کیونکہ اس کی جو سبکی ہوئی تھی، جو بے عزتی ہوئی تھی، یہ چاہ رہا تھا کہ چوم لے، تو اس کو کسی نے چومنے نہیں دیا۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے، لوگ راستہ دیتے تھے، کیونکہ یہاں حکمرانی ہے، دلوں پر حکمرانی ہے، اہل بیت کی حکمرانی دلوں پر ہے، امام علی مقام کی محبت دلوں میں ہے، امام زین العابدین کی محبت دلوں میں ہے، امام باقر کی، امام جعفر صادق کی، امام موسیٰ کاظم کی، امام علی رضا کی، اہل بیت پاک کی، سب کی محبت دلوں میں لوگوں کی۔ اسی لیے تو ان کو خطرہ لگا رہتا تھا، زہر دیتے تھے، شہید کرتے تھے، زہر دے دے کر کے شہید کرتے تھے، چپکے سے، کبھی اس کو کبھی اس کو، تو کبھی اس کو کبھی اس کو، ہر وقت خطرہ لگا رہا۔ حکومت پہ بیٹھ کے بھی چین نہیں آتا تھا انہیں۔ چین کہاں ہے؟ وہ تو امام زین العابدین سے پوچھئے، جو شب و روز عبادت میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت اللہ کی بندگی کرتے رہتے، نہیں توجہ دیتے تھے دنیا کی طرف، ساری دنیا ان کے اوپر ٹوٹے پڑتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو فرزدق راستے میں ملا تو اس نے سلام کیا بڑے ادب و احترام کے ساتھ، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ دل تمہارے ساتھ ہے، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ کیا کہا؟ دل تو تمہارے ساتھ ہے، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ، اسی قسم کے لوگ تھے وہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہرحال جو بھی ہو، جانا تو ہے، بلایا ہے، مسئلہ شرعیہ ہے کہ اگر نہ جاؤں تو قیامت کے دن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے کہ ہم نے نواسے رسول کو بلایا تھا اور وہ نہیں آئے۔ یہ مسئلہ شرعیہ امام علی مقام کے پیش نظر تھا۔ اب لوگ کہتے نہیں جاتے تو مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا، اس طرح کے سوال نہیں کرتے۔ دوسری جماعت، آخری بات، اس کے بعد گفتگو ختم، انشاءاللہ آگے کے واقعات کل، میدان کربلا کے بھی واقعات انشاءاللہ کل۔ رافضی کیا کہتا ہے؟ رافضی کا دوسرا اعتراض تو وہ کہتا ہے کہ سب کچھ امام حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے ہوا، یہ اس کا اعتراض۔ کربلا کا واقعہ جو پیش آیا امام حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے، کہا کہ اگر وہ یزید کو خلیفہ نہیں بناتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا، سب انہی کی وجہ سے ہوا، یہاں پر آگے گرتے ہوں حضرت امیر معاویہ پر۔ کہا کہ بنایا، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، بنایا۔ تو ہمارے علماء اہل سنت اس کے کئی جوابات عنایت فرمائے، کہا کہ اس طرح کی بات نہیں کرتے اس طرح کے معاملات میں،
وہاں تو بات جائے گی امام حسن مجتبیٰ پر. بھائی اعتراض حضرت امیر معاویہ پر کرو گے تو امام حسن پہ. بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ خلافت دیتے نہیں, لڑ لیتے, واقعہ کربلا ہی پیش نہیں آتا, قبضہ کر لیتے, 30-40 ہزار لوگوں کا لشکر آپ کے ساتھ میں تھا, مقابلہ کرتے, ختم کر دیتے. حضرت امیر معاویہ کو بھی, ان کے لشکر کو بھی قبضہ کرتے, تنہا جو ہے نا سارے ملک پر جو ہے وہ خلافت بھی فرماتے. اور ایک قدم آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا, حضور کی چچی ہیں, حضرت عباس کی اہلیہ ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر کے میری گود میں گرا. آ کر کے حضور کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ بڑا عجیب و غریب خواب دیکھے. کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا ٹوٹا اور میری گود میں گرا ہے, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو کہا کہ ام الفضل گھبرانے کی بات نہیں ہے, میری فاطمہ کے یہاں بیٹا ہوگا حسین اور تمہاری گود میں آئے گا. تو حضور کو علم تھا نا, تو حضور دعا فرما دیتے, حضرت امیر معاویہ کے گھر میں یزید پیدا ہی نہیں ہوتا, مسئلہ ہی ختم ہو جاتا, معاملہ ہی نہیں ہوتا کچھ. اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا. اگر اس طرح چلیں گے, اللہ کو حضرت امیر معاویہ کو ہی پیدا نہیں کرنا تھا, اللہ حضرت امیر معاویہ کو نہیں پیدا کرتا, یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا, واقعہ کربلا نہیں ہوتا, شہزادگان اچھے سے رہتے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک بات جاری نہیں سمجھے آپ. یعنی ایسے اوندھے اعتراضات کی بات وہاں تک جاتی ہے. ارے جو ہونا ہے وہ ہو کے رہتا ہے, وہ رتبے انہیں ملنے تھے, وہ مقدر تھا, اور اختیار کے ساتھ جس نے ظلم کیا اس کی سزا ملے گی اس کو. ساری بات سمجھ میں. اور جو صحابہ ہیں, امام حسن مجتبیٰ ہیں, حضرت امیر معاویہ ہیں, یہ بری ہیں اس سے. بیٹے کے جرم کی سزا باپ کو نہیں دی جاتی, شریعت اسلامیہ کا قانون ہے. بیٹا اگر کوئی غلطی کرے تو باپ کو مورد الزام نہیں کیا جا سکتا. اس پر ان کے اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں, چونکہ ہمارا مزاج اس طرح کا ہے نہیں کہ ہم اعتراضات و جوابات تفصیل سے سن سکیں, اور اس کے لیے محفلیں بھی جو ہے وہ اس طریقے کی ہوتی نہیں ہیں. جو درمیان میں جہاں جہاں ضرورت محسوس کی گئی, ہم نے وہاں جو ہے وہ ڈاؤٹس کلیئر کرنے کی کوشش کی. اور بھی انشاءاللہ کبھی اگر کوئی بات درمیان میں آتی ہے تو ہم کل ذکر کر دیں گے اس کو, کل یا پرسوں کے دن. لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جاری رہے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور شہدائے کرب و بلا کے فیوز و برکات سے ہم کو اور آپ کو سب کو مالا مال فرمائے. عزیزان ملت, رفیقان گرامی, 2 دن کی محفل ہماری ہے, باقی آپ حضرات کوشش کریں کہ جلد از جلد تشریف لے آئیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کی جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. الحمدللہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. بلایا گیا اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا. جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین, میرے حسین, سلام یا حسین,
کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، زہر بائی کے جس کے پلایا گیا، جن کو تیروں سے چین کرایا گیا، حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین، میرے حسین، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہ گئے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہ گئے، لوریاں دے کے آقا سلاتے رہ گئے، جن کو سفار خنجر چلاتے رہ گئے، جن کو کاندھے پہ آقا بٹھاتے رہ گئے، حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، جو جوانوں نے جنت کا سردار گئے، جن کا نانا دو عالم کا مختار گئے، جو سراپائے مغاب بے غفار گئے، جو سراپائے مغاب بے غفار گئے، حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام، سلام یا حسین، سلام یا حسین، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدارا، لو سلام اب تو ہمارا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہونا تنہا روز محشر، ساتھ ہو شبیر و شاپر، ہاتھ میں دامن علی کا، سر پہ ہو زہرا کی چادر، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ بار الہ کریمہ کار سادہ بندہ نواز مولا تعالیٰ، جو کچھ بھی قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، تیرے حبیب کا، تیرے محبوب کا، تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہوا، اہل بیت اطہار کا ذکر پاک و پروردگار عالم
محض شیرینی ہے، پڑھنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا ثواب سب سے پہلے حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما۔ حضور کے وسیلے جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، رسولان اعظام، خلفائے راشدین، اشرار مبشرہ، جمیع صحابہ، اہل بیت اطہار، انصار و مہاجرین، کل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، بالخصوص شہدائے کرب و بلا کے ارواح طیبات کو نظر کرتے قبول فرما۔ پروردگار عالم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ خواجگان، تمام سادات کرام، سادات مہرارہ مطہرہ کی چوچا مقدسہ بلگرام شریف، کالپی شریف، پپون شریف، بہار شریف، دکن کی سرزمین پر آرام فرمانے، حیدرآباد، کرنول شریف، بیگن پلی شریف، رائچور شریف، مکندہ شریف، بہار شریف، پنڈوا شریف، پروردگار عالم جتنے بھی روئے زمین پر سادات کرام، اولیاء کرام، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، تمام کی روحوں کو اس کا ثواب نظر کرتے قبول فرما۔ بالخصوص شہنشاہ ہفتہ اقلیم حضرت سیدنا بابا سید محمد تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے، حضرت سیدنا محمود علی قادری بغدادی، حضرت سیدنا جلال الدین میر سرخ، حضرت سیدنا جمال الدین، حضرت قطب شاہ بابا، عبداللہ شاہ بابا، بولا شاہ بابا، اور ناگپور اور اطراف ناگپور کے تمام اولیاء کرام، اس مسجد میں آرام فرمانے والے تمام بزرگان دین کی روحوں کو نظر کرتے قبول فرما۔ پروردگار عالم آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، تمام کو نظر کرتے قبول فرما۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، حضور سیدی سرکار حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم صدر الشریعہ بدر طریقہ حافظ ملت مجاہد ملت شیر بشیل سنت بدر ملت، تمام خلفائے حضور مفتی اعظم ہند کی ارواح طیبات کو نظر کرتے قبول فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی ہمارے بزرگان دین بدایو شریف، بدر بریلی شریف میں آرام فرما رہے ہیں، تمام کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ناگپور کی سرزمین پر ہمارے مرشد برحق مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی غلام احمد خان صاحب قبلہ، مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ، استاد گرامی حضرت حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، مولانا عبدالرشید قلندر صاحب، اس مسجد کے سابق خطیب و امام، پروردگار جتنے بھی ہمارے علماء اہل سنت، مولانا عبداللطیف صاحب وغیرہ جو رخصت ہوئے، تمام کی مغفرت فرما، بخشش فرما، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، مقروض غبار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، پنجتن پاک کا صدقہ، اہل بیت اطہار کا صدقہ، ہماری ہر نیک جائز دینی دنیاوی تمنائیں پوری فرما۔ پروردگار عالم جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما۔ ہمارے ایک بھائی نے درخواست کی، پروردگار عالم بچے کی طبیعت علیل ہے، انہیں اس بچے کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما۔ ایک ہمارے بھائی نے اپنے والدہ کے لیے دعا کے لیے خصوصی درخواست کی ہے، حنیفہ بی بی، حنیف خان صاحب ہے، اور ہمارے دیگر جتنے بھی احباب ہیں، روشن بھی، اور جتنے بھی ہمارے بھائی جن کے کچھ نام ذہن سے نکل گئے، پروردگار تو عالم و خبیر ہے، سب کی حالوں کو، سب کے معاملات کو، سب کے ناموں کو بہتر جاننے والا، سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما۔ پروردگار عالم اہل بیت کا صدقہ، پروردگار عالم شہدائے کرب و بلا کا صدقہ ہمارے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ جو بے اولاد ہے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور ایک بنا۔ پروردگار عالم تقوی و طہارت والی زندگی ہم تمام کو نصیب فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی شرم و حیا عطا فرما۔ پروردگار عالم اہل سنت کے سچے مذہب پر استقامت عطا فرما، بد دین بد مذہب رافضی خارجیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ تجھے فضل فرماتی نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ورقبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم علیہ وآصحابہ اجمعین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد